یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے، باب کا نام ہے کتاب العلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حدیثوں کو لکھ لینا چاہیے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے حدیثوں کے لکھ لینے کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حدیثوں کے لکھ لینے پر چند ایک اختصار کے ساتھ چند ایک احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور یہ جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث پاک میں بھی حدیثوں کے لکھنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہو گئی، آپ نے فرمایا قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے، یا اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر اس کے بعد شور شرابہ زیادہ ہو گیا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، حکوم عنی کہ مجھے چھوڑ دو، اور نبی کے پاس لڑائی جھگڑا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی موقع محل پر اسی حدیث پاک کو بیان کیا، اور پھر اس حدیث پاک کو بیان کر کے نکلتے ہوئے یہ فرمایا ان الرزیۃ کل الرزیۃ، یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت تھی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابت کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو حدیث کرتاس کہتے ہیں، اور یہ ہماری بخاری شریف میں یہ حدیث پاک متعدد مرتبہ آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں شیعوں کی طرف سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر شیعوں کی طرف سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند ایک اعتراضات ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم کوئی قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں، لیکن انہوں نے قلم دوات نہیں لانے دی، اور یہ امر ہے، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا آپ نے حضور کے ارشاد کی مخالفت کر کے آپ وجوب کے تارک ہوئے، واجب کے آپ تارک ہوئے۔ ایک اعتراض یہ ہے، اور دوسرا اعتراض دوسری کچھ احادیث کی روشنی میں ہے، اور ان کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن دوسری احادیث میں جو صفحہ 429 اور صفحہ 449 پر آ رہی ہیں، ان دو حدیثوں میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر فرمایا، اور کچھ حدیث میں حجر کا لفظ آتا ہے، لیکن حجر کا لفظ جو ہے وہ
اس سے پہلے حمزہ استفہام کا نہیں ہے۔ تو دوسرے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف حجر کی نسبت کی ہے، اور حجر کہتے ہیں غیر ارادی طور پر بات کا کہہ دینا، اور دوسرا حجر اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہذیان کو بھی حجر کہتے ہیں، سرسامی حالت کو بھی حجر کہتے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الیاذ باللہ تعالیٰ علیہ شیعوں کے نقطہ نگاہ کے مطابق آپ نے حضور کی طرف ہذیان کی نسبت کی ہے، جو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تیسرا اعتراض پھر کئی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات کا مطالبہ کیا، اس کے جواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت تکلیف میں ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے، حدیث پاک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی قسم کے اور بھی بہت سے اعتراض ہیں جو شیعہ حضرات اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیثیں ہیں، تو جب یہ متعدد احادیث آئی ہیں، تو جب کوئی متعدد احادیث ہوں تو پھر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو معیار بنا لیا جاتا ہے اور باقی احادیث کو ان کے ماتحت کر دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ احادیث کو معیار بنا لیا جاتا ہے اور کچھ کو ان کے ماتحت کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ذرا وہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہی حدیث ہے، اور یہ صفحہ 22 پر آئی ہوئی ہے۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ صفحہ 114 پر آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ آیا ہوا ہے کہ قوموا عنی، میں نے اس کا ترجمہ کیا بھائی مجھے چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ تقریباً 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ قوم یا قوم انی کے الفاظ آئے ہوئے، قوم یا قوم انی کے الفاظ آئے ہوئے۔ صفحہ نمبر 429 پر آنے والی جو حدیث پاک ہے اس میں دعونی اور حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 449 پر جو حدیث پاک آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی حضرہ کا لفظ ہے اور اس میں ضرونی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث نمبر 1431 یہ دوسری جلد میں آتی ہے، اس میں دعونی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 432 پر قوم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد بھی قوم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور حدیث تو اور اسی طریقے سے مطلب 4 جگہ تو قوم یا قوم انی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور 2 جگہ دعونی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، 1 جگہ ضرونی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ کچھ حدیث مبارکہ میں حضرہ سے پہلے حمزہ استفہام کا ہے، اور کچھ حدیث مبارکہ سے پہلے حمزہ استفہام کا نہیں ہے۔ لہذا جن احادیث میں دعونی
یا ضرونی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، قوموں والی احادیث کو ہم انہی حدیث پر معمول کریں گے۔ دعونی کا معنی بھی چھوڑ دینے کے ہیں، ضرونی کا معنی بھی بھائی مجھے چھوڑ دیں، اور یہاں قوموں انی کا معنی بھی میں نے یہی کیا کہ چھوڑ دینے کے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اقرأ القرآن ما تعارفت بہ قلوبکم، اس وقت قرآن پاک پڑھو جب تمہارے دل قرآن پاک کے ساتھ مانوس ہوں۔ اذا اختلفتم فقوموا عنہ، اور جب تمہارے دل جو ہے منتشر ہو جائیں، تلاوت کے ساتھ نہ لگیں، فقوموا عنہ، تو پھر اس وقت تم تلاوت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس حدیث پاک میں قوموں کے معنی چھوڑنے کے ہیں، اور پھر دو جگہ دعونی کا لفظ آیا ہوا ہے، ایک جگہ آیا ہوا ہے ضرونی کا، ان کے معنی بھی چھوڑنے کے۔ اس مناسبت کی وجہ سے یہاں بھی میں نے حدیث پاک کے جو لفظ آئے ہوئے ہیں وہ ہے قوموا عنی، مجھے چھوڑ دو، تو مجھے تم چھوڑ دو۔ تو یہ شیعہ حضرات کے تینوں اعتراض آپ نے سمجھ لیے، اور پھر ان اعتراضات کے جواب کا دار و مدار جو ہے یہ ان حدیث مختلف قسم کی جو احادیث پاک آئی ہوئی ہیں، تو ان کے اعتراضات کا جواب انہی کی روشنی میں دے دیا جائے گا۔ سب سے ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ بھئی جب صفحہ 429 پر بھی غالباً یہی آتا ہے، اور 432 پر بھی تقریباً یہی آ رہا ہے، اور الفاظ ذرا میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ تو یہ 429 پر بھی یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ یہ اشتد الوجع، تو اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع قالوا ما له أحجر استفهموه فقال ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه۔ اور اسی طریقے سے یہ جو صفحہ 29 سے 429 پر والی جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں۔ تو یہ صفحہ 429 پر اس میں بھی یہی آتا ہے، الفاظ یہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس فقال قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بھائی پھر وہاں وہ جو لوگ وہاں گھر میں موجود تھے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض یہ کہتے تھے کہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات منگا رہے ہیں تو انہیں قلم دوات منگانے دیں، اور بعض یہ کہتے تھے کہ بھائی جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہے، تو اس لیے پھر ہمیں اس تکلیف کی حالت میں انہیں لکھنے لکھانے کی زحمت نہیں دینی چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا،
اب یہ ہے کہ شور شرابہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کچھ تو وہ تھے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ متفق تھے، تو وہ یہ شور شرابہ نہیں ڈال رہے تھے۔ شور شرابہ وہ ڈال رہے تھے جن کا مطالبہ یہ تھا کہ قلم دوات لانی چاہیے، قلم دوات لانی چاہیے، شور شرابہ وہ ڈال رہے تھے۔ اور پھر یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، وہی لوگ جو شور شرابہ ڈالنے والے تھے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا جو لوگ قلم دوات کا مطالبہ کر رہے تھے، تکرار انہی کی طرف سے تھا، شور شرابہ بھی انہی کی طرف سے تھا، اور یہ الفاظ استعمال کرنے والے چاہے حجرہ ہو چاہے حجرہ ہو، یہ الفاظ استعمال کرنے والے بھی یہی لوگ تھے جو وہاں گھر میں موجود تھے۔ دونوں جو بزرگ ہیں یہ اپنی اپنی جگہ، ان کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی کے اظہار کے طور پر آپ نے فرمایا کہ بھائی حضور بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ جو ہے یہ کافی ہے۔ اور اسی بخاری شریف میں بعد میں امہات المومنین کے حوالے سے یہ آئے گا، بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آئے گا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت ترین تکلیف میں مبتلا تھے، اور اتنا آپ کو شدید بخار تھا کہ آپ نے ازواج مطہرات سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ 7 مشکیزے پانی کے فل بھرے ہوئے لائیں، پورے کے پورے بھرے ہوئے لائیں، کوئی مشکیزہ بھی ان سے کھول کر اسے پانی نہ نکالا گیا ہو، تو اور وہ آ کر مجھ پر بات ہی چلی جائے۔ ازواج مطہرات نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے 7 مشکیزیں پانی کے بھر کر لائیں، ایک ایک کر کے ازواج مطہرات نے تمام مشکیزیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بہا دیے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ افاقہ بھی ہوا، اور اس افاقے کے بعد آپ نے کچھ خطبہ بھی ارشاد فرمایا، آپ کو افاقہ بھی ہوا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو قلم دوات کا مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے کر رہے تھے کہ بھئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے، آپ کے اس انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، تو داغ مفارقت دینے والا آدمی کچھ نہ کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہمیں کچھ لکھ کر دیں گے کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو کر پھر خوشحال طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ دونوں بزرگ حضور کے عقیدت مند اور حضور کے دیوانے اور مستانے تھے، دونوں کے رائے اپنی اپنی جگہ درست تھی، لیکن یہ شور شرابہ ڈالنے والے لاؤ بھائی قلم دوات لاؤ، تو یہ وہ تھے کہ جو قلم دوات لانے کے حامی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قالو، کہ یہ جو شور شرابہ ڈالنے والے تھے انہوں نے یہ کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ کہا۔ لیکن جس نے بھی یہ کہا ہو تو ان دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی اس معنی کے لحاظ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی جو معنی شیعہ مراد لے کر اس مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو دونوں میں سے کسی کا نقطہ نظر بھی نہیں تھا، اگر کسی کا نقطہ نظر تھا
تو پھر وہ استفہام انکاری کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے۔ اس کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق پر جو پہلا اعتراض ہے کہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا، یہ جو امر تھا ایتونی بکتابۃ، یہ امر کوئی وجوب کے لیے نہیں تھا، اور بالفرض اگر یہ وجوب کے لیے بھی ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بتدبیر اور مشیر بتدبیر تھے، اور بہت سے مواقع میں آپ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیارات دیے تھے آپ نے اپنے وہ اختیارات استعمال کیے بحیثیت وزیر، بحیثیت مشیر۔ یہ بھی جو کچھ آپ نے فرمایا، آپ نے کتابت سے منع نہیں فرمایا بلکہ لکھنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ کیا کہ آپ اس وقت بہت سخت تکلیف میں ہیں، لہذا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ تکلیف نہ دی جائے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایک تو مشیر بتدبیر ہونے کے لحاظ سے آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور دوسرا آپ کی تکلیف کے پیش نظر آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی اس تکلیف کے پیش نظر آپ کو یہ زحمت نہیں دینی چاہیے۔ اور جو کچھ لکھا جانا تھا وہ کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ احکام شریعہ کی وضاحت تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ لکھا جانا تھا وہ در حقیقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ تو اس میں دو رائے ہیں کہ جو کچھ آپ نے لکھنا تھا وہ کیا تھا، وہ یا تو احکام کی تشریح تھی، یا پھر وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھنی تھی، اور ان دونوں چیزوں کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، کیونکہ بھائی کتاب اللہ ہمارے پاس کافی، اب نیا کوئی حکم تو آنا نہیں تھا، نئی کسی بات نے تو آنا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما چکے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ بھئی آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ آیت برکہ آپ کی ناسازی اتباع سے پہلے کی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، اب دین میں کسی چیز کا اضافہ مقصود نہیں تھا اور نہ ہی کیا جا سکتا تھا، لہذا جو کچھ لکھا جانا تھا وہ زیادہ سے زیادہ ان احکام کی وضاحت ہی ہو سکتی تھی جو کچھ لکھا جانا تھا، یا پھر کچھ لوگوں کے رائے کے مطابق وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی ہو سکتی تھی، جس طریقے سے بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ بھائی آپ اپنے بھائی کو بلا لائیں، آپ اپنے بھائی کو بلا لائیں تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں، اس لیے کہ میرے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ خلافت کے متمنی ہوں گے، یا واللہ والمؤمنون الا ابوبکر، لیکن اللہ اور مومن یہ ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی اور خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ کسی اور کا خلیفہ بلا فصل ہونے سے انکاری ہیں۔ تو اگر خلافت ہوتی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سیدنا عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا، آپ نے مشورہ دیا بحیثیت ایک مشیر، اور دوسری طرف تو یہ تو اب انہوں نے کہا یہ کہ نہ کہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ آپ بحیثیت مشیر آپ نے یہ مشورہ دیا ہے اور آپ کو اس کا حق پہنچتا تھا، بہت سی جگہوں نے بحیثیت مشیر آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے،
اور اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے ساتھ دربانی کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا خادم بھی حاضر ہوتا، اور اس دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بحیثیت دربان وہاں جلوہ افروز ہوئے، جلوہ افروز تھے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں یہ بشارت لوگوں کو نہ دے دوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ بشارت دے دیں۔ جیسے ہی وہ یہ بشارت لے کر تو باغ کے دروازے سے باہر نکلے، آگے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا کدھر کا ارادہ ہے؟ عرض کی کہ بھائی میں لوگوں کو یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے آپ کے سینے پر مکہ مارا تو حدیث پاک میں آتا ہے خر ابو ہریرہ نے اس سے کہ اس موقع کی زوردار موقع کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرین کے بعد گر گئے، اور اٹھتے ہی واپس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، اور ساتھ پیچھے سیدنا عمر فاروق بھی تشریف لے گئے۔ تو فرمایا بھائی کیا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اگر یہ خوشخبری دے دی گئی نا تو پھر کوئی بھی اعمال صالحہ نہیں کرے گا، لوگ اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر لوگوں کو ایسی بشارتیں بھی دیں، اور پھر آگے ان بشارتوں کو آگے پھیلانے سے منع بھی فرما دیا کہ ایسے لوگ پھر ان بشارتوں پر ہی بھروسہ کرنے لگیں گے اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت وزیر باتدبیر اور وزیر بااختیار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے رہے، تو یہ بحیثیت مشورہ تھا اور یہ کوئی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ اور اگر کوئی چیز دیکھنی ضروری ہوتی تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، اور آپ نے جو کلمہ حق کہنا تھا وہ آپ نے برسر دار بھی کہنے کے لیے تیار تھے، اور آپ کہتے رہے۔ اگر یہاں کچھ لکھنا ضروری ہوتا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ تم کون ہو میرے کام میں مداخلت کرنے والے ہیں، اگر میں بیمار ہوں تو ہوتا رہوں، تمہیں اس سے کیا سروکار ہے، جو میں نے لکھوانا میں لکھوا کے رہوں گا۔ لیکن ایسے نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بھائی آپ وزیر بااختیار تھے، اور پھر یہاں آپ نے مشورہ دیا، منع نہیں کیا کہ بھئی آپ نہ لکھیں۔ تو جو لوگ یہ شور شرابہ ڈال رہے تھے تو وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے دل کے سرور ہیں، وہ بھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے کر رہے تھے کہ بھئی حضور نے جو ایک دفعہ فرما دیا تو کہ چلو بھئی ہمیں یہ لکھنا ہے تو پھر لکھنے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے، حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ 500 سال سے شیعہ حضرات اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کہیں کسی جگہ سے کسی روایت سے یہ مل جائے کہ حجر کا لفظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے۔ لیکن 500 سال گزرنے کے بعد بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں ہم، 600 سال سے زیادہ عرصے سے شیعہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حجر کا لفظ استعمال کیا ہے۔
پھر ہمارے اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بھائی دودھ کی نہریں بہا دینا تو آسان ہے، لیکن اس لفظ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کھود کر سڑکیں بنایا جانا تو آسان ہے، لیکن اس لفظ کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ اس لفظ کے بولنے والے سیدنا عمر فاروق ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل اور مشکل ترین ہے، جو آج تک نہ شیعہ ثابت کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک یہ ثابت کر سکیں گے کہ حجرہ کا لفظ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو آپ پر یہ الزام لگانا کہ سیدنا عمر فاروق نے یہ لفظ بول کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خلاف واقعہ بیان کرنے کی نسبت کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ علیہ یا ہذیان کی نسبت کی ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس میں ذرا کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حجر کا لفظ، یہ جو حجرہ کا لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر اس کا مصدر حجر ہو تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ خلاف ارادہ بات کرنا، ہذیان کی صورت میں گفتگو کرنا، اور اگر یہ ہجر سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی داغ مفارقت دینا۔ اور کچھ علماء نے اس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو حجر ہے تو یہ نصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے، مجرد بھی، اور یہ لازم بھی مستعمل ہے اور متعدی بھی۔ جب یہ حجر یہ لازم ہو تو اس وقت یہ حجر جو ہے اس کا معنی ہوگا ہذیانی صورت میں بات چیت کرنا، اور اگر یہ متعدی ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے داغ مفارقت دینے کے۔ تو بہرحال اگر اس کا مصدر حجر ہو پھر اس کا معنی ہذیان ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ حجر ہو لیکن یہ لازمی ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ہذیان کے۔ اگر یہ ہجر ہو تو اس کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں، اور اگر یہ متعدی ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہجران سے ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں داغ مفارقت دینے کے، ہجرت کرنے کے، چھوڑ دینے کے۔ لیکن اس کے استعمال میں بھی فرق ہے کہ اگر حجر کا لفظ بولا جائے اور اس سے مراد ہو کہ خلاف واقعہ بات کہنے کے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ نیند کی حالت میں خلاف واقعہ بات کرنے کے معنی میں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں خلاف واقعہ بات کرنے کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ جو خلاف ارادہ جو لفظ ہے، یا تو یہ نیند کی حالت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر یہ بیماری کی حالت میں، لیکن جہاں کہیں اس کا معنی یہ ہو کہ خلاف ارادہ بات کرنا، تو ایسی صورت میں پھر یا تو اس کے بعد آئے گا حاجر فی منامہ، کہ اس نے نیند کی حالت میں یہ خلاف واقعہ بات کی، یا پھر وہ اس کے ساتھ آئے گا حجر فی مرضہ، کہ فلاں آدمی نے اپنی بیماری کی حالت میں یہ خلاف واقعہ بات کی۔ یہاں حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں نہ تو فی المنام کا لفظ ہے، فی منامہ ہی کا لفظ ہے، اور نہ فی مرضی کے لفظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں حجر کا معنی ہذیان والا نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ اگرچہ حجر کے معنی جیسے میں نے پہلے بتایا ہذیان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو استعمال کے لحاظ سے اس وقت استعمال ہوگا کہ جب اس کے بعد فی منامہ ہی یا فی مرضی کے لفظ کو استعمال کیا جائے، اور یہاں ان دو لفظ میں کوئی ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، نہ فی منامہ کا لفظ ہے اور نہ ہی یہاں فی مرضی کا لفظ ہے۔ لہذا
یہاں حجر کو اس معنی میں لینا جس معنی میں شیعہ حضرات نے اس کا معنی لے کر اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھونپنے کی کوشش فرمائی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حجر کا لفظ بھی ہے اور حجر کا لفظ بھی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب احادیث پاک کے مختلف الفاظ آئے ہوئے ہوں، ان میں سے بعض کو معیار بنا کر بعض دوسروں کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں حدیث میں داؤنی کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، زرونی کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، تو ہم نے ان دونوں کو معیار بنا کر قوم انی یا قوم وغیرہ کو ان پر ہم نے قیاس کرتے ہوئے ان کا معنی بھی یہی کیا کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اسی طریقے سے جن الفاظ میں حمزہ استفہام نہیں ہے تو ہم ان کو قیاس کریں گے ان پر جہاں حمزہ استفہام آیا ہوا ہے۔ جہاں حمزہ استفہام آیا ہوا ہے تو یہ استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری کس طریقے سے ہے کہ وہ جیسے استفہام انکاری اس طریقے سے، ایک تو اس کا معنی یہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور اس کے بعد آتا ہے استفہموا ہو، کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دینا چاہتے ہیں؟ استفہموا، آپ حضور سے یہ دریافت کر لیں۔ واضح بات ہے کہ جو آدمی ہذیانی صورتحال میں ہو یا استفہامی صورتحال میں ہو، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھ لیں، بلکہ یہاں حاضر کا معنی ہے داغ مفارقت دینے کے۔ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں؟ تو پھر آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے اگر یہ اذیان کے معنی میں ہو، پھر بھی وہ لوگ جو قلم دوات کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے یہ جملہ بولا، اور یہ جملہ بولتے ہوئے فرمایا کہ بھائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلاف واقعہ باتیں تو نہیں کر رہے نا، آپ حضور سے پوچھ لیں کہ آپ کوئی خلاف واقعہ باتیں تو نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہاں استفہام انکاری ہے، تو جس نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تو انہوں نے وہ معنی مراد نہیں لیا جو معنی شیعہ مراد لیتے ہیں۔ اگر وہ معنی مراد بھی لیا ہے تو پھر استفہام انکاری کے طور پر یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیا آپ خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں؟ ذرا آپ ان سے پوچھ کر تو بتائیں، کیا مطلب یہ خلاف واقعہ بات نہیں کر، حقیقتاً آپ کا قلم دوات کا جو مطالبہ تھا تو یہ درست تھا۔ تو یہ لہذا شیعوں کا پہلا اعتراض ہے وہ بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے، اور دوسرا جو اعتراض ہے وہ بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اگر واقعتاً آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے ہیں بقول شیعوں کے کہ وہ عمر فاروق کے ڈر سے نہیں لکھوا سکے، یہ بہت بڑی جھنگ ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابو طالب میں رہے، وہ ڈنکے کی چوٹ سے حق کہتے رہے، عمر فاروق کون ہوتے کہ جو ان کے حضور ان سے ڈر کر یہاں کلمہ حق نہ کہہ سکیں۔ تو خیر پھر اس کے بعد یہ واقعہ جمعرات کا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن بھی آپ نے گزارا، جمعے کا دن بھی گزارا، ہفتے کا دن بھی گزارا، اتوار کا دن بھی گزارا، اور پھر آگے پیر کے دن آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے، اگر ان کا لکھوانا ضروری ہوتا تو اگر یہ سمجھا جائے نا ان کا لکھوانا ضروری تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اسلام کی تبلیغ مکمل کی نہیں، بہت سے احکام باقی رہ گئے تھے جن کو حضور لکھوانا چاہتے تھے اور نہیں لکھوا سکے، لیکن اتنے دن حضور کے پاس موجود تھے تو اتنے دنوں میں سیدنا عمر فاروق تو آپ کے پاس نہیں تھے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیوں نہیں لکھوایا؟
تو اتنے دنوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ بلکہ جس طریقے سے حضرت اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا عمر فاروق نے نہیں لکھوانے دیا، تو جس طریقے سے آپ نے یہ آپ کے حضور کی عدالت کی وجہ سے نہیں لکھوانے دیا، تو اسی طریقے سے ایک دن تنہا مولا کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تشت بڑا تھال میرے پاس لے آئیں تاکہ میں تمہیں کوئی چیز لکھوا کر دے دوں۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں کوئی تشت وغیرہ لینے کے لیے گیا، شاید کہ آپ کی روح مقدس آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر جائے، تو ایسی صورت میں مجھے تھوڑی سی جو آپ کی معیت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تشت وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زبانی کلامی مجھے بتا دیں تو میں یاد کر لوں گا۔ تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کلامی آپ کو بتا دیا اور وہ آپ نے یاد کر لی۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا، حکم تو آپ کو نہیں تھا، ادھر مولا کائنات کو حکم بھی تھا، حکم کے باوجود انہوں نے نہیں لکھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اپنے داماد اور اپنی لخت جگر کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا بھائی آپ اٹھ کر تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا کہ ہماری یہ جو سانسیں جانیں یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر وہ ہمیں بیدار کریں گے تو ہم بیدار ہو جائیں گے، اگر بیدار نہیں کرنا چاہیں گے، ہمارے روح کو ایسے ہی نیند کی حالت میں قبض کیے رکھیں گے تو پھر ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو پھر آپ اپنے ران مبارک پر ہاتھ بھی مار رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خلق الانسان جہولا، کہ یہ جو انسان ہے تو یہ کٹ حجتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اور بھی تو خیر مولا کائنات نے لکھوایا نہیں، لیکن اس بات پر یہ دونوں بزرگ متفق ہیں کہ یہ دونوں بزرگ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، صرف علتیں ارادہ لاتے ہیں۔ اور وہ سیدنا عمر فاروق اس لیے کہ بھئی آپ درد میں مبتلا، آپ بیماری میں مبتلا، سیدنا مولا کائنات اس لیے کہ بھائی کہیں بھائی مجھے حضور کی تھوڑی سی جو رفاقت میسر ہے کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ علتیں تو ان کی ارادات ہیں، لیکن نہ لکھوانے میں دونوں شریک ہیں۔ حضرت مولا کائنات نہ لکھنے میں براہ راست، کیونکہ حکم ان کو تھا، اور وہاں حکم سیدنا عمر فاروق کو نہیں تھا، وہاں سب کے بارے میں آپ نے فرمایا بھائی ایتونی بکتاب، آپ میرے پاس کتاب لائیں تو میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا۔ اور پھر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر بس آپ نے ایک ہی مرتبہ فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی یا لا تضلوا بعدی، ایک ہی مرتبہ آپ نے فرمایا۔ لیکن جب وہاں آپ کے عقیدت مندوں نے بار بار مطالبہ شروع کیا کر دیا کہ نہیں جی ضرور لکھیں، ضرور لکھیں، ضرور لکھیں، تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نبی کے پاس اس قسم کا تنازع کرنا، شور شرابہ کرنا یہ درست نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں آپ جس حالت میں ہوں نا وہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جس حالت کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے قلم دوات کا مطالبہ کیا تھا وہ اپنے اتحاد سے کیا تھا، اور قلم دوات کا جو آپ نے مطالبہ ترک کیا تو وہ بھی اپنے اتحاد کی وجہ سے تھا۔ قلم دوات کا مطالبہ تو یہ بھی یا تو اپنے اتحاد کی وجہ سے تھا، اور پھر فرمایا
اور یا پھر اور قلم دعات کے مطالبہ جو آپ نے چھوڑ دیا وہ بھی اپنے اتحاد کی وجہ سے تھا، اور اگر قلم دعات کا مطالبہ بذریعہ وحی تھا تو پھر یہ مطالبہ آپ نے بذریعہ وحی ترک کر دیا۔ بس اس سلسلے میں نے تین مختصر سے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے، اور پھر بس یہ مختصر سی جو گفتگو ہے میں نے جن ٹوٹے پھوٹے انداز سے آپ کے سامنے کی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ان میں سے بہت کم باتیں آپ کو کسی کتاب میں ملے گی، بلکہ ایک آدھی بات آپ کو صرف کتاب سے ملے گی، باقی جو میں نے عرض کیا ہے وہ باتیں آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملیں گی۔ اس سلسلے میں علامہ عینی جو ہیں تو جلد 2 صفحہ 171 وہ فرماتے ثم ظہر للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان المصلحات ترکہ اوحی علیہ، تو فرماتے ہیں کہ یا پھر آپ کی طرف وحی کی گئی تھی کہ بھائی، تو تب آپ نے یہ مطالبہ جو قلم دعات کا ترک کر دیا، یا وہ چھوڑنا کسی مقصد کی وجہ سے تھا، کیا مطلب اتحاد کی وجہ سے آپ نے قلم دعات کا مطالبہ کیا تھا اور چھوڑنا بھی اتحاد کی وجہ سے تھا، یا پھر آپ کی طرف قلم دعات نہ لانے کا مطالبہ جو ہے نا یہ تھا، یہ وحی کی وجہ سے تھا۔ ایسی فتح الباری میں بھی یہ ایسے ہی ہے، وَأَزْوَهُ صلی اللہ تعالی وسلم کانا اما بالوحی و اما بالاتحاد، تو فرمایا کہ آپ نے قلم دعات کا جو مطالبہ کیا تھا نا، یا تو بذریعہ وحی کیا تھا یا اپنے اتحاد کی وجہ سے تھا، اور آپ نے قلم دعات لانے کا مطالبہ جو ترک کر دیا وہ تو یا وحی کی وجہ سے تھا اور یا پھر اتحاد کی وجہ سے تھا۔ آپ کے پہلے اتحاد کو دوسرے اتحاد نے ختم کر دیا، اور آپ کی پہلی وحی کو دوسری وحی نے منسوخ کر دیا۔ یہ 2 حوالے تو ہو گئے اہل سنت و جماعت کی طرف سے، اور یہ جو مناظرہ ہے، مناظرے کا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ مناظرے کا ضابطہ اصول یہ ہے کہ ہم اہل سنت اپنی کتابوں کا حوالہ دیں، اور اہل سنت و جماعت نے اپنی 2 مستند کتابوں کا حوالہ دے کر اب شیعوں کے الزام سے بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ خود بخود شیعوں کا ایک بہت ہی بڑا مبلغ ہے، اور وہ ہے صاحب فرق النجات۔ تو یہ جو فرق النجات کتاب ہے اس کی، تو اس کے صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ 326 پر یہ ہے وَأَمَّا قَوْلُهُ علیہ السلام بعد التنازع وَأَمَّا سُقُوطُهُ علیہ السلام بعد التنازع ما کان من عندہ، پہلے آپ نے قلم دعات کا مطالبہ کیا، بعد میں قلم دعات کے مطالبے سے جو آپ خاموش ہو گئے، ما کان من عندہ، وہ خاموشی آپ کی اپنی طرف سے نہیں تھی، بلکہ پہلے قلم دعات کا مطالبہ کرنے کے بعد آپ نے جو بعد میں قلم دعات مانگنے سے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی اب میں جس حالت میں ہوں تو تم مجھے جس حالت کی طرف بلا رہے ہو تو میری یہ حالت تو تمہارے بلائے جانے والی حالت سے زیادہ بہتر ہے، بل کانا بے وحی و بے وحی کما بینا فی مقامی، بلکہ آپ یہ جو قلم دعات کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تو یہ بذریعہ وحی تھا۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سنی علماء ہیں، ہمارے سنی علماء میں سے خاص کر صاحب فتح الباری نے یہ فرمایا ہے وَعُدَّ هَذَا مِن مُوَافَقَاتِ عمر، کہ یہ جو حدیث پاک ہے
کہ جس حدیث کرتاس کو لے کر شیعہ حضرات یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اس حدیث پاک کو تو موافقات عمر میں سے شمار کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک کی 27 آیات یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقت میں اتری ہیں، اس طریقے سے وحی کے مطالبے سے دستبردار ہونا یہ بھی وحی کی وجہ سے تھا اور یہ بھی موافقات عمر میں سے تھا۔ یہ اس جو حدیث کرتاس ہے میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نہایت اختصار کے ساتھ کچھ معلومات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے سوائے ایک بات کے جو میں نے عرض کی ہیں، اور آپ کو باقی جو چیزیں ہیں وہ کتابوں میں سے نہیں مل سکیں گی۔ البتہ اس مسئلے میں آپ علامہ سید محمود رضوی صاحب نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ مناظر اسلام قبلہ حاجی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جن بزرگوں کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے جن بزرگوں کے حوالے سے اس مقام پر کچھ لکھا ہوا مل جائے تو آپ نے مزید ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ باقی یہ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سیدنا عطا اللہ اپنے پاس فرماتے ہیں نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ یہ مصیبت بہت ہر قسم کی بڑی مصیبتیں جو ذوق اور آپ کے کتابت کے درمیان حائل ہو گئی، یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب کسی محفل میں آپ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بات سے نکلے، ورنہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اس گفتگو میں سیدنا عبداللہ بن عباس سرے سے شریک ہی نہیں تھے۔